الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 بار صبح اور 10 بار شام درود شریف بھیجے گا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک اور جگہ اسی طرح ارشاد مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن جو شخص مجھ پر 7 بار درود شریف پڑھے گا میری شفاعت اس کے لیے لازمی ہوگی۔ تو قیامت کے دن درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک پوسٹ واٹس ایپ پہ آج کل بہت سرکولیٹ کر رہی ہے، اس میں واقعہ ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت علامہ محمد بن احمد بن عبدالعزیز العتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا کہ ایک بدو قبر مبارک پر آیا اور سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے حوالے سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا فرمان ہے کہ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ کرنے والا مہربان پائیں گے۔ پھر وہ کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے ربائی کہی۔ اس ربائی میں سے جو 2 اشعار ہیں وہ آج بھی روضہ مبارک کے دائیں بائیں ستونوں پر لکھے ہوئے ہیں اور ان کے مفہوم یہ ہیں، اے کائنات کی بزرگ ہستی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس پاک مٹی میں آسودہ فرما ہے جس کے طفیل وادیاں مہک رہی ہیں، میری جان قربان اس قبر اطہر پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اس مقام طاہرہ میں ہر سو پاکیزگی اور عفت ہے اور جود و سخا معجزن ہے۔ پھر وہ کچھ اور ربائی کے اشعار پڑھتا ہے جن کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وہ ہستی ہیں جن کی شفاعت سے ہم پل صراط پار کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبین یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے، میرا سلام پہنچتا رہے جب تک قلم چلتے رہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنسو صاف کیے اور چل پڑا۔ علامہ العتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھتے پڑھتے نیند کا جھونکا آیا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عتبی اٹھو اور اس بدو کو خوشخبری دو کہ تیری فریاد نے تیرا کام کر دیا ہے اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ اس بدو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اتنے خوبصورت الفاظ میں اپنے دل کا حال بیان کیا، شفاعت کی گزارش کی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو جو 2 احادیث مبارکہ میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھیں وہ کیا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم درود شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، روز جیسا صبح 10 مرتبہ، شام 10 مرتبہ، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن اگر 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس طرح کی اور بھی احادیث موجود ہیں کہ جو بھی صبح شام کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر 10 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنے پر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، رحم کریں گے، تو جو لوگ جتنا زیادہ درود شریف پڑھتے چلے جائیں گے ان پہ کتنی زیادہ رحمت نازل ہوگی، ان پہ کس طرح کی عنایات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی
پڑھوانے کی، لکھنے کی، لکھوانے کی بہت زیادہ توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن، نہ صرف قیامت کے دن بلکہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص اور محبت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔